کہ 2-3 سال میں سڑکوں اور پلوں کا ٹوٹنا 30 سے 40 سال سے قائم کرپشن کلچر کا نتیجہ ہے، تو حضور 40 سال تو چمبڑے ہو کہ بات کا میرٹ ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تسی کلے نہیں جنہوں نے دنیا دیکھی کو اور بھی ہے، خاص طور پہ جو پولیٹیشین ہے اس پہ الزام زیادہ آتا ہے، چونکہ وہ ٹھیکیدار بنتا ہے، وہ ماما بنتا ہے، ووٹ کو عزت دو۔ عوام مامے گیری تو نہیں کرتے نا، عوام بھی کرپٹ ہیں اور انکمپیٹنٹ، جنہیں امیدوار کی پہچان نہیں۔ یہ شودا، یہ چھچورا ہے کون؟ پاکستان نہیں ہے، یہ پرائز بانڈ ہے، اسلامی جمہوریہ پرائز بانڈ۔ خواجہ آصف بندہ ویسے دلچسپ ہے، کبھی کبھی اچھی بات کرتا ہے، کبھی کبھی بونگی مار دیتا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اچھی بات ہے تو ہم اچھا کہیں گے۔ میرا زندگی میں پرابلم ہے، میرا بدترین دشمن بھی خوبصورت بات کرے گا نا، میں اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور میرا بہترین دوست اگر کوئی گھٹیا بات کرے گا تو میں اسے کنڈیم کروں گا۔ اچھا، ہمارے یہاں چونکہ اس طرح کا رواج نہیں، اس طرح بعض اوقات میرے چاہنے والے، میرے دوست، احباب، ویورز بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اب الحمدللہ اس بات کے عادی ہو گئے کہ بات کا میرٹ ہوتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ کرکٹر اگر کوئی زیرو پہ، حالانکہ مجھے کرکٹ سمجھ نہیں ہے، زیرو پہ آؤٹ ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ چاہے آپ کا کتنا ہی فیوریٹ ہو، اس ہوگا تو آپ کہو گے یار یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چھکا مار دے آپ کا بہت فیوریٹ ہو تو آپ کلیپ کرو گے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے زندگی میں۔ یہ نہیں ہے کہ اگر میں کسی کو ناپسند کرتا ہوں تو میں اس کی خوبصورت بات کو بھی کنڈیم کروں، یہ گھٹیا پن ہے۔ اور اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں وہ بات فضول کرے تو میں اس پہ دس ناٹ آن، یہ اچھی تربیت کا انڈیکیٹر نہیں ہے۔ بہرحال خواجہ آصف نے یہ بات کی ہے، کبھی کبھی بہت مزیدار بات کرتا ہے، یہ پتا، کبھی کبھی بڑی بانگی مارتا ہے۔ آج بانگی کا دن تھا، میرا خیال ہے یوم بانگی منا رہے تھے خواجہ صاحب، کہ پانی کسی کو خط لکھ کر نہیں آتا، کیا وہ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لو۔ اچھا، جملہ تو چنگا ہے، مطلب ہے پنڈ جڑے ساڈے بہت سارے ہیں نے جڑے وہ جکتاں شکتاں جڑے مارن والے نے، کامیڈینز وغیرہ، وہ اس حساب نہ کہ ایئرپورٹ سے ریسیو کر لو وغیرہ۔ لیکن خواجہ صاحب دنیا بدل گئی ہے، یہ خط نہیں لکھتا، محکمہ موسمیات یا جو یہ اس طرح کے پروفیشنل محکمے ہوتے ہیں ان کے ذریعے اطلاع بھیجتا ہے۔ خط نو ٹائم لگتا ہے، خطاں تے زمانے گزر گئے خواجہ صاحب، تسی بھی میری طرح بڈھے ہو، میرے تو 25-30-40 سال زیادہ ہی ہو گئے، تے عقل کرو خطاں دے کیڑے زمانے نے ہن آتا ہے، پتہ لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تسی کلے نہیں جنہوں نے دنیا دیکھی کو اور بھی ہے نے، ٹھیک، فضول بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خط لکھ کے آنا نہ آنا یا تار دینا، محکمہ موسمیات ہے، وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ اشروں پہ محیط تجربہ ہے میرا۔ ہر کمی بیشی ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ، کبھی بہت زیادہ، کبھی کم، ذرا اور کم، یہ تو ہوتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یاد کراؤں جو آپ نے اچھی کی ہے، اور بہت ہی اچھی کی ہے، کوئی شبہ نہیں، یہ بانگی ہے۔ یہ آپ نے بات برائے بات کر دی ہے کہ پانی کو یہ تار دے کے آتا ہے تو خط دے کے آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں۔ ہمارا پورا کلچر ہے ٹاپ ٹو ٹو، میں تو عوام کو بھی شامل کرتا ہوں، خاص طور پہ جو پولیٹیشین ہے اس پہ الزام زیادہ آتا ہے، چونکہ وہ ٹھیکیدار بنتا ہے، وہ ماما بنتا ہے، ووٹ کو عزت دو۔ عوام مامے گیری تو نہیں کرتے نا، ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عوام بھی کرپٹ ہیں اور انکمپیٹنٹ ہیں، جنہیں امیدوار کی پہچان نہیں۔ یہ شودا، یہ چھچورا ہے کون؟ تراؤ ہو جائے انہوں نے لو ایک علیحدہ گل ہے، لیکن ادروائز یہ خاندان سوار رہتے اس ملک کی گردن پہ اگر وہ انسان ہوتے تو خیر، میں وہ بات نہیں کرتا، ہیں وہ بھی نااہل۔ آپ نے جو بات کی ہے بہت زبردست بات کی، کہ دیکھو کہ 2-3 سال میں سڑکوں اور پلوں کا ٹوٹنا 30 سے 40 سال سے قائم کرپشن کلچر کا نتیجہ ہے، تو حضور 40 سال تو چمبڑے ہو، جڑے تواڈے بھائی وال نے ہوں میثاق مکاتبات پیپلز پارٹی والے، وہ اس تو بھی پہلے تو چمبڑے نے۔
ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੋਟਰੀ پاکستان نہیں ہے, یہ پرائز بانڈ ہے, اسلامی جمہوریہ پرائز بانڈ ہے, اور نکل دے تو عوام دے نہیں. اب آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ 2-3 سال میں سڑکوں پلوں کا ٹوٹنا 30 سے 40 سال سے قائم کردہ کرپشن کا کلچر ہے, یہ آپ لے کے آئے. لیکن میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بات ٹھیک کی ہے. بجٹ میں مختص صرف 20 یا 30% پیسہ منصوبوں پہ لگتا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک جملہ میرے جیسے آدمی کے دل میں آپ کا احترام پیدا کرنے کے لیے کافی ہے, لیکن آپ بیلنس کر دیتے ہیں. اسی طرح بات کیا کریں, ایسی ہی بات کیا کریں, اور آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. کوئی ماں کا لال اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی اس بات کو مسترد کر سکے یا کنٹیسٹ کر سکے. اچھا, اگلی بات آپ نے اور بھی خوبصورت کی. وہ کیا ہے؟ انگریز دور کے پل اور سڑکیں آج بھی قائم ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ جملہ لگتا نہیں آپ کا ہے, حالانکہ آپ کبھی کبھی کر جاتے ہیں. اچھی بات. کب احتساب ہوگا کہ ساری دولت عوام پہ خرچ ہونے لگے؟ سبحان اللہ. خیا صاحب, میں ووٹ شوٹ میں نہیں دیتا, کسی کو بھی نہیں دیتا, مجھے تو سارے یوں چکے لگتے ہیں, اس لیے میں نہیں دیتا. لیکن یقین کریں اگر میں آپ کے حلقے میں ہوتا, ان 2 جملوں بجٹ میں مختص صرف 20 یا 30% پیسہ منصوبوں پہ لگتا ہے, انگریز دور کے پل اور سڑکیں آج بھی قائم ہیں, کب احتساب ہوگا کہ ساری دولت عوام پہ خرچ ہونے لگے, میں آپ کو ووٹ دیتا. یہ لیول چاہیے. لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے تو دیانتداری, چونکہ بھونکیاں جب مارتے ہیں بہت کو عزت وغیرہ پھڑے جانتے, ذلیل ہو جانتے. گالو نہیں کرو چلیے ٹھیک. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں, یہ ہونا نہیں, یہ ہونا نہیں. اب آپ وجہ پوچھیں تو میں ہمبلی آپ کو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, آپ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. حضور تھوڑا دے اپنا ہے ہی کچھ نہیں. جڑے ACDC یہ وہ فوج آپ کی, سارا کچھ اسی ڈھانچے پہ کھڑا ہے. عدلیہ تھوڑے جج کس چکر جاندے بھی چھٹیاں کرن, وہ تو گورا سی, ٹھنڈے ملک سے آئے تھے, AC بھی نہیں تھے. تو بات سمجھ آتی ہے. 25 کروڑ کی آبادی, پاکستان بنا تو کتنے تھے. چھٹیاں, جرم, ظلم, زیادتی, وہ بھی چھٹی پہ جاتی ہے. جاندے توڑا تو آپ ان کے اگلے ہوئے نوالے کھا رہے ہیں. اس ملک میں نتھنگ از اوریجنل, اور آپ نے انگریز کی دی ہوئی چیزوں کا بھی بیڑا کر دیا. ہماری فوج میں جو ڈسپلن یہ وہ سارے باقی معاملات ہیں وہ انہیرٹ کیے ہوئے. یہ یاد رکھیں. برنیے کا ایک سفر نامہ ہے, پڑھ کے دیکھیں. اس نے کہا تھا یہ چبل جائے, آخری دور کی بات کر رہا ہوں مغلوں. اس نے کہا ان کو تو پوری فوج کو لپیٹنے کے لیے ہماری یہ ایک بٹالین کافی. تو بات اچھی کیا کریں, خوبصورت بات کیا کریں. اچھا,